الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ محترم خواتین و حضرات، بعد نماز وتر کے اور طاق شب میں بعد نماز 8 رکعت تراویح کے جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں ہم شروع سے پہلے تو اس ماہ مبارک کی مناسبت سے روزہ اور اس کے متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں مسائل اور فضائل سنتے آئے۔ اس کے بعد سے سلسلہ شروع ہوا ایک دوسری اہم عبادت کا جو نماز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، زکوٰۃ، جو اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد ہے اور مسلم معاشرے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین تحفہ ہے اور خوشحالی کی ضمانت ہے۔ تو کل ہم نے اس کے مصارف، یعنی جس جگہ اس زکوٰۃ کی رقم کو خرچ کرنا ہے، اس کی ہم نے تفصیل سن لی تھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو خرچ کرنے کی مدات جتنی بھی ہیں، مصارف جتنے بھی ہیں، وہ خود واضح فرما دیے اور یہ 8 ہیں۔ اور اب اس سلسلے میں ان مسائل کو جاننا ضروری ہے۔ جب تک ہم یہ اسلام ہے، یہاں ایسا نہیں ہے کہ پادری کو کچھ دے دو یا پنڈت کو دکشنا دے دو اور وہ ہماری طرف سے اپنا کام کر لے گا۔ اس دین میں ہر مسلمان کو اپنے حصے کا کام خود کرنا ہی پڑتا ہے اور اتنا علم اس کو آنا چاہیے، ورنہ وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان کو نماز صرف امام کے پیچھے پڑھنا نہیں ہے نا، اس کو اکیلے بھی نماز پڑھنا ادا کرنا ہے، سنت پڑھنا ہے، اس کو وتر پڑھنا ہے، اس کو تو اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ نماز کے مسائل کیا ہے۔ روزہ خالی امام کو ہی رکھنا نہیں ہے، ہر فرد مومن کو اور مومنہ کو روزہ رکھنا وہ فرض ہے نہیں، رکھنا ہی پڑے گا۔ اب اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ ہے کیا، یہ کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے، کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، یہ سب اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہی وہ حکم ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بیان فرمایا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ دین کے اس علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے، فرض ہے اس کے اوپر، اس کے بغیر وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ جاننا ضروری ہے، اور اللہ نے اس کے لیے اتنے آسان ذرائع بھی مہیا کر دیے ہیں کہ اس علم کو سیکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ ہر آدمی کاپی کتاب پینسل لے کر 2-4 گھنٹے لگا کر روزانہ اسکول کے بچوں کی طرح آ کر حاضر ہو۔ جمعہ کے خطبات، مساجد میں علماء دین کے دروس، ان کو اگر انسان پابندی سے سنے، توجہ سے سنے، شوق سے سنے، اخلاص نیت سے سنے، حصول علم کی نیت سے سنے، حصول ہدایت کی نیت سے سنے، بالکل اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کشادہ کرے گا، اس کو اس علم سے آراستہ کرے گا۔ ہمارے اسلاف کے زمانے میں کہاں یہ یونیورسٹیاں، دارالعلوم اور جامعہ بنے ہوئے تھے؟ بس ایسی درس کے حلقے چلتے تھے مسجدوں میں، ان میں لوگ شوق سے آتے تھے، علم سیکھتے تھے اور پھر خود علم والے بن کر اس کو اور آگے بڑھاتے اور پھیلاتے تھے۔ یوں ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ تو اللہ نے اس کا حصول بھی آسان رکھا ہوا ہے، کوئی باقاعدہ کوئی باضابطہ ایسا نظام نہیں ہے متعین، بس دے دیا اللہ تعالیٰ نے نظام ہی خود ایسا، ہفتے میں ایک بار جمعہ کا خطبہ، پھر موقع بہ موقع دین کی باتیں، دین کے مسائل بیان کرنے کے لیے اللہ کے گھروں میں مواقع موجود ہیں۔ اور پھر اس پر سے مزید یہ اس کا فضل و کرم کہ جب اس کے گھر میں بیٹھ کر مسلمان اس کے دین کی بات، اس کی کتاب کی بات، اس کے رسول کی بات سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اسپیشل فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ میرے بندے
میرے دین کے، میرے ذکر کے، میری کتاب کے، میرے نبی کی سیرت کے چرچے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو اپنے پروں سے ڈھانپو، اور جب تک وہ اس محفل میں رہیں ان کے لیے مجھ سے تم دعا مانگو۔ فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ ہے کوئی ایسی مجلس علم کی دنیا میں کہیں؟ فرشتے خاص بھیجے جاتے ہیں ان مجلسوں میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ نہ صرف ہے کہ علم دین کے حصول کو آسان رکھا، بلکہ اس کو عبادت بنا دیا، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیا کہ جاؤ جہاں بھی میرے بندے میری کتاب کی تلاوت کر رہے ہوں، میرا ذکر کر رہے ہوں، میرے نبی کا ذکر کر رہے ہوں، ان کو اپنے پروں میں ڈھانپو اور ان کے لیے مجھ سے تم دعائیں مانگو۔ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے ہمارے لیے دعا کرنا اللہ سے۔ افسوس مگر آج کیا بے قدری اور بے وقتی مسلمانوں میں اس علم دین کے بارے میں پیدا ہو گئی ہے، کچھ سمجھتے ہی نہیں، اور سمجھتے بھی ہیں تو چند مسائل کو دین سمجھتے ہیں، چند رسم و رواجی جو عبادات ہم نے قبول کر لی ہوئی ہیں، جھکنا، اٹھنا، سلام پھیرنا، گنتی پوری کرنا، اس طرح کی رسمی دین ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، اس لیے ہم اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے کہ ہم کو دین سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم کو علم دین حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس واسطے یہ ہمارے علماء حقانی اور ربانی نے لوگوں کی آسانی کے لیے کتابیں لکھ رکھی ہیں کہ جو پڑھنا جانتے ہیں وہ پڑھ کر معلوم کر لیں، نہیں کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، علماء موجود ہیں، ان سے پوچھ کر اپنی بات کا اطمینان کر لیں، مسئلے کو سمجھ لیں، مگر نہیں، اتنا اس امت کو علماء سو نے جہالت میں قائم رکھا کہ ان کو نہ مرغی ذبح کرنا سکھائے، نہ اپنی بیٹی بہن کا نکاح پڑھانا سکھائے، نہ اپنے مردے کو غسل دینا سکھائے، نہ کفن پہنانا سکھائے، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھنا سکھائے، سب کے لیے اپنا محتاج بنا کے رکھے، اور جس طرح دوسرے مذہبوں میں ہے، وہ جو دین کا ٹھیکیدار ہوتا ہے نا، دھرم کا ٹھیکیدار، سب اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کو خالی پیسہ دے دو اور وہ جو سامان مانگتا ہے وہ دے دو، وہ کر لیتا ہے۔ ایسی مسلمانوں میں بھی ہیں موجود، مسلمانوں میں بھی موجود ہیں ایسے لوگ۔ تو اس واسطے ہم اس ماہ مبارک میں اس چیز کو اللہ سے مانگیں۔ اللہ نے دعا سکھائی، نبی کو سکھائی ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، دعا مانگو اے نبی کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نصیحت فرمائی ہے، ہدایت فرمائی ہے کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے، علم نافع اور علم ضار، یعنی نفع دینے والا علم اور نقصان پہنچانے والا علم۔ تو تم اللہ سے علم نافع طلب کرو اور نقصان دینے والے علم کی پناہ مانگو۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں وہ علم جو نفع بخش ہو۔ دعا سکھائی ہے، مگر عوام کو بھی جاہل رہنے کا شوق تھا، وہ بھی بولے کون جھنجھٹ میں پڑے، یہ تم ہی سنبھال لو، جبکہ یہ سارے کام مسلمانوں کے انفرادی طور سے خود کے کرنے کے، ان کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے، اپنی بہن بیٹی اپنے گھر کی خاتون کا نکاح پڑھانا افضل ہے، اپنے مردے کو خود نہلانا، کفن دینا، اس کی نماز پڑھانا افضل ہے، افضل عمل ہے، مگر نہیں، نہ سیکھنے کی توفیق، نہ سیکھنے کا شوق۔ اور اب علم کے نام پر جو چیز پھیل رہی ہے، یہ واٹس ایپ اور یوٹیوب اور گوگل کے ان شیطانی چرخوں کے ذریعے یہ علم نافع سے زیادہ علم فتنہ، علم زار پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں۔
دین سیکھو علماء حق سے، کتابیں پڑھو علماء حق کی، رہنمائی حاصل کرو علماء دین سے۔ ڈاکٹروں، ماسٹروں، انجینئروں سے دین سیکھنے والا سیدھی راہ پر نہیں رہ سکتا، کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھاتا ہے، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ کھاتا ہے۔ علماء دین کو اللہ نے اپنے انبیاء کا وارث بنایا، اور ان کی اسی لیے فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ایسی کس سے بھی دین نہیں سیکھ۔ ہم دنیا کے معاملے میں یہ حماقت نہیں کرتے، دین کے معاملے میں ہم سے یہ حماقت بہت اعلیٰ پیمانے پر سرزد ہوتی ہے۔ دنیا کے معاملے میں ہم کبھی ایسی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرتے کہ اپنے مریض کو لے کے ہم وکیل کے پاس پہنچ گئے کہ وکیل صاحب دیکھو ذرا اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہے۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ زمین کا مقدمہ ہے تو ہاسپٹل میں چلے گئے، سول ہاسپٹل میں، اور سول سرجن کو پکڑ لیا، ارے ڈاکٹر صاحب یہ کیا انجیکشن کرتے بیٹھے، ذرا ہمارا زمین کا معاملہ ادھر دیکھو، گردن پکڑ کے باہر کر دیتا کہ تیرے کو پاگل خانے میں رہنا تھا، تو باہر کیسا پھر رہا ہے؟ اتنا بھی علم نہیں ہے تجھ کو کہ کون سا معاملہ کہاں لے جانا چاہیے۔ دین کے معاملے میں ایسے پاگل بنے اعلیٰ درجے کے، ماسٹروں سے، ڈاکٹروں سے، انجینئروں سے بول رہے کہ ہم کو، ارے وہ انجینئر ہے، اسکیل پٹی لے، انچ بدل، نقشہ بنا، عمارتیں کھڑی کر، چل نالیاں کھود۔ ہاں علم و دین تیرے کو ہے اتنا، سمجھتا ہے، اپنی جگہ رکھ۔ تو عالم بن کر کیسے بیٹھ رہا ہے؟ یہی ہے فتنے کی جڑیں، اور عام عوام کو اس میں مزہ آتا ہے۔ بردر یہ بول رہے ہیں، سسٹر یہ کہہ رہی ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ فرما گئے، ان کو بھی شریعت کی بنیاد معلوم نہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ علماء بتائیں گے جو اپنی عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ اسی علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے سے بڑے وقت کے علماء کے سامنے زانوئے تلمس طے کرتے ہیں، اور پھر بڑی قربانیاں دے کر تھوڑا سا علم حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ دین سیکھنے کی طرف ہم متوجہ ہوں۔ سیکھنا سکھانا فرض کر دیا گیا ہے، تحریک دی گئی ہے، ابھارا گیا ہے، یہاں تک فرما دیا آپ نے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین لوگ ہیں وہ جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے نزدیک بیکار اور فضول لوگ ہیں، یہ بے قدرے لوگ ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ تو وہ ہیں جو انگلش اور میتھس میں ماہر ہوں، انگلش کا ٹیوشن لے کر، میتھس کا ٹیوشن لے کر پرسنٹیج دلاتے ہوں۔ یہ علم نہیں ہے، یہ تو فتنے ہیں جس میں پھنسا کر اصل علم سے روکا گیا ہے۔ یہ تو دنیا کی ضرورت کے چند فنون ہیں، چند فنون ہیں۔ علم دین تفسیر است و فقہ است و حدیث، تین چیزوں کا نام علم دین ہے۔ قرآن کی تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم ہے، اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ نے سب کو حافظ، عالم، قاری، مفتی بننے کا نہیں حکم دیا، مسلمان بننے کے لیے جتنا علم سیکھنا ضروری ہے اس کا حکم دیا گیا۔ تو بہرحال یہ اسی لیے مسائل بیان ہو رہے ہیں کہ کم سے کم ہمارے کانوں کو ان سے آشنائی تو ہو کہ ہمارے دین کے مسائل کیا ہیں، زکوٰۃ کیا ہے، اس کے مصارف کیا ہیں، ایک انسان کے ذہن میں اس کا خاکہ تو ہو۔ اب وہ لوگ جن کے لیے زکوٰۃ کا لینا حرام ہے، زکوٰۃ کے اللہ نے مصارف طے کر دیے نا، صاحب نصاب مالدار لوگ جو ہوں گے وہ زکوٰۃ نکالیں گے، اب دیں گے کس کو؟ وہ بھی معلوم ہونا نا۔ تو سب سے پہلے جن کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے وہ کون ہے؟ غنی اور قوی مقتصد۔ غنی کون اور قوی مقتصد کون؟ غنی اور غنا کا ذکر فقیر اور مسکین کے بیان میں گزر چکا ہے۔
کل ہم سن چکے ہیں کہ غنی سے مراد آپ نے کیا فرمایا کہ جس کے پاس 10.5 تولے چاندی یا اس کے برابر کی رقم موجود ہو وہ غنی ہے۔ اور پھر دوسری ایک حدیث ہمارے سامنے آئی تھی، اس میں اور آپ نے اس کی وضاحت کی۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ غنی سے مراد کون ہے، کہا کہ وہ شخص غنی ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی موجود۔ غیرت والا دین ہے، غیرت سکھاتا ہے، بے غیرتی کی تعلیم نہیں دیتا۔ اس کو غنی بنا دیا گیا۔ ایک وقت کا اگر رزق تجھ کو حاصل ہے بندے تو غنی ہے، رب کا شکر ادا کر، اللہ کا شکر ادا کر۔ اور یہی تعلیم آپ نے دی عملاً اپنی امت کو، آپ کے صحابہ نے اسی پر عمل کیا ہے۔ اسی لیے تو حکمراں بن کے بھی وہ فقیر کے فقیر رہے، فقیری میں زندگی گزاری انہوں نے، جبکہ وقت کے امیر تھے، وہ خلیفہ تھے، مسلمانوں کے بادشاہ تھے، مگر ان کی زندگی، ان کا فقر، ان کی سادگی بے مثال۔ ان کی سادگی کو دیکھ کر ان پر ہیبت طاری ہوتی تھی۔ روم کا سفیر آ کر مدینہ منورہ میں مسلمانوں سے پوچھتا ہے تمہارا بادشاہ کدھر ہے، اس کا محل کدھر ہے؟ لوگ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، کہا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارے بادشاہ کا کوئی محل نہیں ہوتا، ہمارا امیر ہوتا ہے۔ کہا جاؤ وہ ادھر ہوں گے، وہاں دیکھو۔ لوگوں کے بتانے پر آتا ہے تو وہاں وہ امیر المومنین جس کے نام سے روم اور ایران اور فارس کے حکمرانوں کے کلیجے کانپتے تھے، وہ زمین پر سویا ہوا ہے ہاتھ کا تکیہ بنا کر، اور یہ روم کا ٹھاٹ باٹ میں آنے والا سفیر بادشاہ کی شان سے وہ اس فقیر امیر کو دیکھ کر کانپتا ہے کہ یہ ہے مسلمانوں کا وہ امیر جس سے ہمارے بادشاہوں کے کلیجے پانی ہو رہے ہیں۔ مگر ہم نے تو عجیب ہی سمجھ لیا ہوا ہے کہ عزت ہماری قائم ہے، ہمارا روب داب کیسے قائم ہوگا۔ ہم تو بڑے اس وقت بنیں گے جب ہم چھوٹے رستے میں اپنی گاڑی کو آڑا کھڑا کریں گے اور کوئی بولے گا تو پھر ہم اس کا پنجہ پکڑ کے اس کو سبق سکھائیں گے، تیرے باپ کی زمین ہے، تیرے باپ کا رستہ ہے، ہماری مرضی جیسا چاہیں کھڑے کریں گے۔ یہ ہمارے شان ہے، یہ ان کی شان ہے۔ وہ اتنے غیور تھے کہ فقیری کے اندر بھی ان کی ہیبت کا یہ عالم تھا، رب نے ان کے حق کا رعب اس طرح کافروں پر ڈالا ہوا تھا، ان کے ذکر سے ان کے کلیجے پانی ہوتے۔ تو یہ اس دین کی تعلیم کا نتیجہ تھا، اس دین کی تعلیم تھی یہ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عدی خیار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے 2 آدمیوں نے بتایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ یعنی زکوٰۃ تقسیم فرما رہے تھے۔ ہم نے بھی آپ سے سوال کیا تو آپ نے ہماری طرف نگاہ اٹھائی اور پھر نیچی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تندرست اور قوی پایا اور فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن یہ سمجھ لو کہ ان صدقات میں غنی اور قوی مقتصب کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عدی رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ حج کے موقع پر ایک مرتبہ آپ یہ زکوٰۃ لوگوں میں مستحقین میں تقسیم فرما رہے تھے، تو ایسی اثنا میں 2 آدمیوں نے بتایا کہ ہم بھی آپ کی خدمت میں آئے اور ہم نے بھی آپ سے زکوٰۃ کی وہ رقم مانگی جو آپ تقسیم فرما رہے تھے۔ آپ نے ہم کو نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر اپنی نظریں نیچی کر لیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو میں چاہوں تو تمہیں یہ دے سکتا ہوں، لیکن تم اس کے حقدار نہیں ہو کیونکہ تم طاقتور ہو، کمانے کے قابل ہو، قوی مکتسب، کمانے کے قابل طاقت رکھنے والا۔ جس میں کمانے کی طاقت ہو اس کو ہاتھ پھیلانے سے گریز کرنا چاہیے، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور اس کے موالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور اس خاندان کے وہ تمام غلام جو آزاد کر دیے گئے، مولا جن کو کہا جاتا ہے، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ آپ نے اپنی خاندان والوں پر
اور اپنے خاندان کے آزاد کردہ غلاموں پر بھی اس کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے، یہ لوگوں کے ہاتھوں کا میل ہے، رواہ مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے موالی یعنی آزاد کردہ غلام اور ان کے اولاد پر بھی زکوٰۃ کا لینا حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی مخزوم کے ایک آدمی کو صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ اس شخص نے مجھ سے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو تاکہ تمہیں بھی میرے ساتھ صدقہ مل جائے۔ میں نے کہا نہیں، پہلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے دریافت کر لوں۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، لوگوں کے موالی خود ہی انہی میں سے ہوتے ہیں، رواہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن خزیمہ، ابن حبان۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان کی بیویوں کے لیے موالی پر زکوٰۃ کا لینا حرام نہیں ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے دریافت فرمایا کیا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں، کچھ نہیں ہے، البتہ بکری کی ایک ہڈی یعنی ران ہے جو میری آزاد کردہ لونڈی کو صدقے میں دی گئی ہے اور اس نے ہمیں ہدیے کے طور پر دے دی ہے۔ فرمایا لاؤ، اس ران کو جہاں پہنچنا تھا پہنچ چکی۔ یعنی جو عورتیں ہیں لونڈیاں، ان کے لیے لینا حرام نہیں ہے، آپ کے خاندان کی ان لونڈیوں کے لیے، البتہ مردوں کے لیے، کیونکہ مرد کمانے کے قابل ہوتا ہے نا، اور جب غلام آزاد ہو جاتا ہے تو پھر تو وہ پوری طرح سے کمانے کے قابل ہو جاتا ہے، پابندی نہیں رہتا ہو، اس واسطے ان کے لیے حرام ہے۔ غیر مسلم، ان کو بھی زکوٰۃ دینا حرام ہے، یہ صرف مسلمانوں کا حق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غیر مسلموں کو صدقہ دینے سے منع کیا جا رہا ہے، عام صدقہ دے سکتے ہیں، ان کو ان کی مدد کی جا سکتی ہے، آپ نے خود حکم دیا ہے۔ ایک صحابی آئی، کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے ذریعے جو دین ہمیں دیا ہے اور ہمیں اپنے والدین کے حقوق بتائے ہیں، تو یا رسول اللہ میری ماں ہے جو ابھی تک ایمان نہیں لائی، مشرکہ ہے، کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ کہا ہاں، تیرے اوپر لازم ہے کہ تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو دین نے بھلائی کے لیے، نیکی کے لیے کسی ایسی پابندی کو روا نہیں رکھا ہے کہ فلاں مذہب والے کے ساتھ بھلائی مت کرو، فلاں مذہب والے کے ساتھ انصاف مت کرو، نہیں، اے دلو، ہر حال میں انصاف کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ یہ تعلیم دنیا کی کسی مذہب میں نہیں۔ کسی قوم سے اگر دشمنی بھی ہے تمہاری تو وہ دشمنی تمہیں انصاف سے ہٹانے نہ پائے، ہر حال میں انصاف کرو، یہی تقویٰ سے قریب تر بات ہے۔ اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہی تو وہ شان تھی عدل و انصاف کی، جس نے دنیا کے اوپر اسلام کا پرچم لہرایا اور قومیں جوق در جوق اسلام کی دامن میں آنے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہ اس کا نتیجہ ہے۔ یہ زکوٰۃ لیکن چونکہ خاص مسلم معاشرے کے لیے فرض کی گئی ہے، اس لیے اس کے حقدار وہی ہوں گے۔ تو غیر مسلم کو، تمام اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ صرف مسلمانوں کا حق ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ زکوٰۃ مسلمانوں کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقیروں کو دی جائے گی۔ البتہ کسی غیر مسلم کی مالی مدد کرنا، اس کے ساتھ ہمدردی کرنا، اس سے نہ صرف کہ روکا نہیں گیا بلکہ اس کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کا برتاؤ کرو۔ اور زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے؟ بیوی کو۔ دیکھو معاملہ کیسا الٹا ہے ہمارا۔ زکوٰۃ ایسے کسی رشتہ دار کو دینا حرام ہے جس کی پرورش اور کفالت ہم پر واجب ہے۔ ماں باپ اولاد کو نہیں دے سکتی، اولاد ماں باپ کو نہیں دے سکتی زکوٰۃ، کیونکہ ماں باپ پر اولاد کو پالنا اور اولاد پر ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کو پالنا فرض ہے۔ شوہر پر لازم ہے بیوی کا نان نفقہ،
اس لیے وہ اپنی اصل کمائی میں سے اپنی بیوی پر خرچ کرے گا، زکوٰۃ کا پیسہ بیوی پر خرچ نہیں کرے گا۔ مگر ہمارا تو آوا ہی الٹا ہے، بیوی ہی خرچ کر رہی ہے، بلکہ بہت سے تو اتنے بے غیرت ہیں کہ وہ نکاح کر کے مال بھی لے کر آئے اور اب گھر میں بیٹھ کے برتن دھو رہے، اور یہ محترمہ ڈیوٹی کر کے پیسے کما کے لا رہی، اس کو بھی کھلا رہی، خود بھی کھا رہی۔ بے غیرتی کی انتہا ہے، بے غیرتی کی انتہا ہے۔ عورت چاہے تو اپنی ضرورت کے مطابق کر سکتی ہے، اگر شرعی حدود کے اندر رہ کر وہ کوئی کاروبار کرتی ہے یا کہیں ملازمت کرتی ہے، اجازت ہے، لیکن غیرت مند مرد کے لیے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، بے غیرتوں کا کام ہے یہ، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، مومن کی شان کے خلاف ہے یہ بات۔ مگر 500 لوگوں میں مسجدوں میں بیٹھ کے شرعی نکاح کا دعویٰ لے کے وہ قاضی بھی جھوٹ بولنے لگا تھا، وہ سب کے سامنے سب جھوٹ بھی بولتے، سب جھوٹ سن کے خاموش بیٹھے بھی رہتے، پورا نان نفقہ بیوی لے کے آ رہی اور قاضی بول رہا بولو میں نے اس کو اسی مقدار مہر پر ماں نان نفقے کے قبول و منظور کیا۔ ابے نان نفقہ کس کو بولتے؟ کپڑا، کھانا، برتن، رہنا، رہائش، یہ سب مرد کے ذمے ہے، تو یہ سب تو عورت لے کے آ رہی۔ یہ بات تو بیوی سے قبول کرنا چاہیے، عورت سے قبول کروانا چاہیے کہ تیرے کو ایک بے غیرت دے رہے، اس کے نان نفقے کی تو ذمہ دار ہے، قبول کری کیا؟ وہ نا تو الٹا یہاں پوچھتے اس کو، قاضی اس کو دولہے کو قبول کروا رہا ہے، نان نفقے کے ساتھ قبول کرو، ابے اس کا نان نفقہ وہ لے کے آ رہی۔ یہ فرق پڑ جاتا ہے، جب علم نہیں ہوتا نا دین کا، آدمی مسلمان ہو کر بھی بے غیرت ہو جاتا ہے، اور بے غیرتوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، کیونکہ نبی نے فرمایا تمہارا رب سب سے زیادہ غیور ہے، سب سے زیادہ غیرت آتی ہے اس کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسا نظام بنایا، بیوی چونکہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے وہ، اور ہمارا سماج کیسا ہے؟ پہلا بچہ ہے ماں باپ نے کرنا، کیوں؟ بچہ تمہارا ہے اور ذمہ داری ڈال رہے اس کے ماں باپ پہ کہ پہلا بچہ ہے اس نے کرنا، اور کہیں کہیں تو پہلا کیا جتنے ہوئے اتنے ماں باپ کے ماتھے پہ رہتے ہو، تم ہی دواخانے کو لے جاؤ، تم ہی سیزر کا خرچہ بھرو، تم ہی، اور پھر یہ کرنے کے بعد وہ لونڈا بھی، اس کا باپ بھی، اس کی ماں بھی، اس کے بہنیں بھی آ کے چھلنے کو تیار، اماں کو ساڑی، نند کو ساڑی، باپ کو ڈریس، اور پھر یہ تو داماد ہے اس کو تو پہنانا ہی پڑتا، چڈی تک پہنانا پڑتا ہے۔ یہ بے غیرتی کی انتہا کر کے رکھی ہے معاشرے میں، اور یہ دین بول رہا ہے کہ شوہر بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے اگر وہ اس کی اپنی کمائی رکھتی ہے، وہ یہ دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر، مگر یہ ان شوہروں کی بات ہو رہی ہے جن کی 4 بیویاں ہوتی، ایک لا رہے پورا اس سے ہی مال سمیٹ کے، ان کو نہیں یہ اجازت، نہیں تو گھر میں لینا دینا شروع کر کے چھٹی کر دیں گے زکوٰۃ کی بھی۔ ہاں وہ ویسی مسائل بہت جلدی سمجھ میں آتے ہیں مسلمانوں کے، یہ مسئلہ بہت جلدی سمجھ میں آتا، بغیر سمجھائے کہ سمجھ گئے ہوں گے بہت سے تو، ارے ایسا ہے کیا، ارے عزیز جا کے میں اس کو دے دیتا، ارے میں تو تیرے کو دے نہیں سکتا، تو میرے کو دے سکتی، ارے یہ 2000 روپے نکلے تو رکھ، میرے کو 29 سب کو دے دینا، کام چلا لو۔ مگر وہ کہہ رہا ہے انہ علیم بذات الصدور واللہ خبیر بما تعملون وما اللہ غافل عما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو نہ اللہ اس سے غافل ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی پوری خبر رکھتا ہے، وہ سینوں کے راز سے آگاہ ہے، یہ حرام میں آتے ہیں۔
اور والدین اور اولاد، ماں باپ پر اولاد کو پالنا فرض ہے، اور جب ماں باپ کمانے کے قابل نہ رہیں تو پھر اولاد پر ذمہ داری ماں باپ کی آ جاتی ہے، اس لیے ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اب وہ لوگ جن کو زکوٰۃ اور صدقہ دینا دوسروں کو دینے سے زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، وہ کون لوگ ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے کے درس میں دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس غیرت مند دین کی غیرت مندی سے اپنے آپ کو باغیرت بنانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حرام مال سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر حلال پاک اور طیب رزق پر شکر گزاری کے ساتھ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔